بغیر کسی تمیتے میں گزارش کروں گا، دست وسطیٰ گزارش کروں گا خطیب اہل بیت علی جناب حجت الاسلام والمسلم عقائل حاج جناب قلب الرشید صاحب کی بارگاہ میں آئیں اور مجلس کو خطا فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد میں اس مسجد میں اپنی زندگی کی پہلی مجلس خطاب کر رہا ہوں، مگر آپ میں سے بہت سارے چہرے جانے پہچانے، بہت سارے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اتر پردیش کے بہت سارے ڈسٹرکٹ اور بہت سارے گاؤں اور بہت سارے حسینی علاقے اور بہت سارے مولائی دیہات اور بہت سارے امیر علاقے۔ یہ امیر لفظ میں نے اس لیے کہا کہ دنیا کے امیر بننے میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حسین کے دروازے کے فقیر بننے میں۔ مجھے اپنے قوم پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کے ایمان پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کے اسلام پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کی زبان پہ فخر ہے، مجھے اپنے قوم کے جوان پہ فخر ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی لائیو ٹیلی کاسٹ میری مجبوری ہے کہ میری زبان اور لفظ کو مجبور کریں گی کہ میں صرف آپ کے لیے نہ پڑھوں بلکہ میں ان کے لیے بھی پڑھوں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہوں گے اور جو مجھے بعد میں دیکھیں گے۔ بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ چینل نہ ہو، یہ کیمرہ نہ ہو تو باتیں الگ انداز سے کی جائیں جیسے گھر میں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ٹی وی چینل کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر کا مین دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ تو آپ محبت کی بات کر سکتے ہیں مگر دولت نہیں دکھا سکتے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک آپ کو بھی سنا پاؤں اور کچھ حد تک جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان کو بھی۔ دیکھیں اس مجمع میں کثیر تعداد جوانوں کی ہے جو ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے۔ کل مولا کا تابوت اٹھانے والے ہیں، کل مولا کا علم اٹھانے والے ہیں، کل مولا کا تعزیہ اٹھانے والے ہیں، کل قوم کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، کل قوم کی پہچان بننے والے ہیں۔ اس مجلس میں ملک کے بہترین جرنلزم کے دنیا کے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں شعر و سخن اور ادب کے امین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مجلس میں
میں دیکھ رہا ہوں عدلیہ سے اور وکالت سے اور کئی الگ الگ آئی ٹی سے اور کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے، ذکر مولا سے اور الگ الگ معاملات اور الگ الگ دنیا کے جانکار بیٹھے ہوئے. دیکھیے مجھ سے کہا تو گیا 1 گھنٹہ، لیکن آپ جانتے ہیں میں 45 منٹ اور 50 سے اوپر نہیں جاتا. کھانے کا انتظام ہے، اس لیے میری کوشش رہے گی کہ میں موضوع یا گفتگو اپنے وقت کے اندر ختم کر دوں. سٹارٹ سے آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ فرمائیے گا. دیکھیں عزیزو، ہم دنیا کی بہت اسپشٹ وادی قوم ہے. جو ہے وہ بولتے ہیں، زبان ہے تو بھی بولتے ہیں، زبان کٹ جائے اچھا سنو، جہاں بھی دیکھو گے لوگ یہ کہتے ہیں ماحول خراب ہو رہا ہے. جہاں بھی دیکھو گے، آج کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جاؤ ماحول خراب ہو رہا ہے. جس سے بھی بات کرو ماحول خراب ہو رہا ہے. ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا ہے کہ پھر اس سے بدتر کوئی زمانہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں خدا کے قسم، جو زمانہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس سے بدتر کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کسی میں آستھا رکھتا ہے، سال میں 1 بار اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہے، سرکار کہتی ہے ہاتھ کٹواؤ گے تو جانے دیں گے. سن رہے ہو؟ جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے اسے دوہرا رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین آئے اور جیون پہ وشواس آئے کہ زمانہ جھکتا ہے، شیعہ کبھی نہیں جھکتا. اور جملہ سننا کہنے جا رہا ہوں، مختار طبیعتیں رکھا کرو، کیونکہ شیعہ کا ہر بچہ مختار کی طرح ہوتا ہے. شیعہ کا ہر بچہ مختار کی طرح ہوتا ہے. یہ جملے بدلوں، ہر شیعہ میں ایک مختار چھپا ہوتا ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہر شیعہ میں ایک مختار چھپا ہوتا ہے. بس ابن زیاد کے باہر نکلنے کی دیر ہوتی ہے، مختار باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے؟ کسی بھی خراب ماحول سے کسی شیعہ کو اس لیے نہیں ڈرایا جا سکتا، ایک تو اس کے دماغ میں خوف آتا ہی نہیں، دوسرے اس کے گھر سے عباس کا علم جاتا ہی نہیں. جملہ کہہ دیا میں نے تمہارے در میں. محسوس کر رہے ہو؟ یہ جو غازی کا علم اس کے گھر میں ہے، یہ اسے بتاتا ہے کہ 9 لاکھ کا مجمع بھی اگر تمہارے سامنے کھڑا ہے تو یہ مت دیکھو کس کے سامنے کھڑے ہو، یہ دیکھو کہ سچ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ نہیں ہو. درود پڑھیں محمد وا. بہت کم وقت میں ایک چھوٹا سا موضوع لے کے چلوں گا آپ کے سامنے. اب میری مجبوری ہے جج صاحب آپ کو کیا کہوں. آپ جتنے لوگ ہیں، قانون کے دنیا کے جانکار، علم و ادب کے جانکار، بازار دنیا کے جانکار، یہ جتنے جوان جو MBA LLB PhD ماسٹرز کر رہے ہیں، ان سب کو بس میری طرف متوجہ رہیے. اللہ نے سب سے بڑی مخلوق جو بنائی اس کا نام انسان ہے. انسان. اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ جو ٹیلی ویژن میں لوگ مجھے دیکھیں گے، جو کل دیکھیں گے، جو 1 سال کے بعد دیکھیں گے، وہ کم سے کم یہ نہ کہیں کہ شیعوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ شیعوں میں ہی پڑھا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے؟ سو ایک ایک جملے پر پوری توجہ میرے جوانوں. مجھے پتا ہے آپ کثرت سے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. انسان سب سے بڑی مخلوق ہے. اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں کی, اور اسے 4 بڑی نعمتوں سے نوازا. اسے عقل دیا اور عقل پہ کنٹرول دیا. پھر اسے قرآن دیا. سمجھیے گا, بہت ایک اہم جملہ ہے, ایک جملہ ایک مجلس ہے. پھر اسے قرآن دیا, پھر اسے خاتم النبیین جیسا پیغمبر دیا, اور پھر ان کی آل پاک. یہ 4 بڑی نعمتیں ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ میں نے ایک سمندر سے جان سمندر کو, ایک سمندر سے خزانے سمندر کو, ایک سمندر سے اصل سمندر کو نکال کے پیش کیا ہے. قطرے گننے بیٹھیں گے تو ہماری 70-80 سال کی عمریں نکل جائیں گی اور پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ابھی سفر میں کہاں پہنچے. 4 چیزیں عطا کی. جو ان 4 چیزوں کے سائے میں رہتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے. یہ 4 چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو پھر یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے. یہ 4 چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے. پھر یہ سمجھ جاتا ہے کہ حیات کے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر لمحہ عبادت میں گزاریں. ٹھیک ہے جوانوں, سمجھتے چلے جانا. بہت اہم گفتگو ہے, معذرت کے ساتھ بھی تمہارے لیے نہیں ہے, شاید ان لوگوں کے لیے جو مجھے بعد میں سنیں گے اور لائیو سن رہے ہیں, تاکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے. مگر میرے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ جو بیٹھے سن رہے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جب یہ 4 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے. اور مقصد حیات یہ ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے. ہر لمحہ وہ آگے بڑھتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو عبادت تو ضروری ہے مگر بنا علم کے نہیں. تم اکلوتی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے. علم کی, پھر تم سے کہہ رہا ہوں, تم اکلوتی دنیا کی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے. علم اگر جوان کے پاس ہے اور بوڑھے کے پاس نہیں تو وہ بوڑھا جوان کے سامنے جھک جاتا ہے. علم کی قدر ہے تمہارے یہاں ریفرنسز علم, حوالے علم, گفتگو علم, نکات علم, ادلہ علم, جواب علم کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے. علم کی بنیاد پر. تھا کسی میں دم, اگر انسانی رہبروں میں کسی میں دم ہوتا تو کہتے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. بھائی دیکھو, میں نے کہنے کا انداز بدلا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی نے یہ کہا, میں انداز بدل رہا ہوں. اگر کسی میں دم ہوتا کہتا نا. کس نے روکا تھا؟ یونان میں کہتا, عرب میں کہتا, ایران میں کہتا, فارس میں کہتا, ہندوستان میں کہتا, جاپان میں کہتا. کہیں تو بولتا. کوئی نہیں بولا, صرف ابو طالب کا لال بولا. اور جملہ کہوں, سلامت رہو, سلامت رہو. یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جوانوں, تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. تم اگر پہنچا سکو تو میرے جملے کو پہنچا دینا. علی نے کہا پوچھو مجھ سے, سوال کرو مجھ سے. وقار بھائی پوری توجہ, سوال کرو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. خدا کی قسم اگر پوچھ لیا ہوتا تو یہ چاند کا سفر 1400 سال بعد نہ ہوتا.
اگر پوچھ لیا ہوتا 1400 سال کے بعد یہ دنیا کے 5 ملک جو کہتے ہیں ہم نے بھیج دیا ہم نے، اور ہم نے بلا لیا، اور ہم نے مٹی منگوا لی، اور ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر علی نے بتایا ہوتا نا تو مشینوں کے جانے کا رستہ نہیں بتایا ہوتا، آدمیوں کے جانے کا رستہ بتایا ہوتا۔ ایک جملہ میں نے کانپور میں کہا اور کسی اور بھی مقام پہ کہا ہے، اب اگر محسوس کر سکو، مجھے یاد آ رہا ہے شاید میں نے لکھنؤ میں ہی وہ جملہ کہا ہے، ذہن میں آ گیا، جوان بیٹھے ہیں اس لیے تمہیں عادیہ کر رہا ہوں۔ دیکھو علمی دنیا میں 100 سال میں عباس بھائی جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی وہ انٹرنیٹ کی کریشن ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ سے جو لوگ چیٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں ان سے زیادہ تو کون ہی مان سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر پیکج ختم ہو جائے تو دکان کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھیا جلدی کھولو، پیکج ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 100 سال کے اندر جو سب سے بڑی ترقی ہوئی انسانی دنیا میں وہ انٹرنیٹ کی ترقی ہوئی۔ پھر انٹرنیٹ کی ترقی جب اپنے کمال پہ پہنچی تو پھر گوگل کا وجود ہوا۔ گوگل کا وجود جب اپنے کمال پہ پہنچا تو گوگل میپ، گوگل ارتھ کا وجود آیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اب جو کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد، ہزاروں لاکھوں کام کرنے والوں کی محنتوں کو جمانے کے بعد زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا، زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا۔ تو کمال یہ ہوا کہ اب آپ کو جہاں بھی پہنچنا ہے گوگل میپ آپ کو پہنچا دیتا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو کہ اس ایڈریس میں کس مکان کی طرف اشارہ تھا، گوگل کو معلوم ہے کہ یہ مکان کہاں ہے، کس کے پڑوس میں، کتنی دور ہے، کون سی گلی میں ہے، وہ گلی بند ہے، کھلی ہے، راستہ نہیں ہے، گوگل کو پتا ہے۔ اب جو کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد گوگل نے دنیا علم کو جو متحیر کیا، اس نام سے جسے گوگل میپ کہا جاتا ہے، وہ جس کی وجہ سے آپ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، بن تو گیا مگر زمین کے راستے بتائے گا، آسمان کے راستے نہیں بتا سکتا۔ فخر کرو کہ تم علی کے ماننے والے ہو، فخر کرو کہ کمیل کی کلائی پکڑ کے میرا مولا کہتا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ابھی تو ملا ہی کیا ہے، ڈھونڈو ابھی اور کچھ ملے گا، آگے بڑھتے چلے جاؤ، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم بلندی تک جاؤ، اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ تم پستی تک جاؤ۔ تو میرے ساتھ رہیے گا پوری توجہ۔ تو انسان اپنی ارتقاء کے راستے میں کیا سمجھتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ اب عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے یا کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو عبادت علم کے ساتھ، اگر علم نہیں ہے تو عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید علم آ گیا اب کام ہو جائے گا، شریعت نے کہا نہیں، اگر عبادت ہے اور علم ہے تو پھر ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی۔ میں نے شریعت سے پوچھا اب کون سی چیز؟ اس نے کہا خوف خدا، جسے تقویٰ کہتے ہیں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ خوف خدا مطلب انجینئر کو معلوم ہے کہ اگر پیسہ کھا لیں گے، مٹیریل سستا لگائیں گے، برج بنائیں گے، گاڑیاں گزریں گی تو میرے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو جائے گا، اسے بند کمرے میں کون ڈرائے گا؟ سسٹم کرپشن کے پیچھے چل رہا ہے تو کون ڈرائے گا؟ یہ اس کا بنانے والا ہے جو اس کے اندر ایک احساس پیدا کرائے گا، نہیں میں ہوں نا تیرے کھانے کا ضامن، میں ہوں نا تیرے نام کو بچانے کا ضامن، میں ہوں نا تیری عزت کی حفاظت کرنے والا،
خبردار میرے بندوں کی زندگی کو زندگی سمجھنا. تو اب کیا چاہیے؟ خوف خدا چاہیے، تقوی چاہیے. میں نے سوچا شاید تقوی آ گیا تو کام ہو گیا، آواز آئی نہیں، تقوی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خلوص نہیں ہے. بھیا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، باہر دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، بہت کھانا تقسیم کیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھروں تک کھا کے جائیں گے. سب کچھ بیکار ہے اگر خلوص نہیں ہے. ٹھیک ہے، پورا موضوع سمجھا رہا ہوں. جوانوں تمہارے لیے یہ جملے، تمہارا آنا بیکار، میرا پڑھنا بیکار، تمہارا سننا بیکار، یہاں بیٹھنا بیکار، سب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو بریانی نہیں، تمہارا خلوص چاہیے، تمہارا خلوص چاہیے. ایک بانی مجلس نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم 2 لقمہ کھا کے جاؤ، وہ تو اس کی خواہش ہے کہ جب گھر پہ بلاؤ تو اس کا گھر تھوڑی ہے، حسین کا گھر ہے، اور یہ اس کی بنائی ہوئی نیاز نہیں ہے. حسین کے نوکر نے حسین کے عزیزوں کے لیے کچھ بنایا ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ تو خلوص ہے. تو پہلے عبادت سب سے بڑی چیز، عبادت میں علم اس سے بڑی چیز، علم میں تقوی اس سے بڑی چیز، تقوی میں خلوص اس سے بڑی چیز، خلوص میں نیت، خلوص میں نیت. ایک مجلس یہاں ہو رہی ہے، 20,000 لوگوں تک مولا کا تبرک پہنچے گا. ایک مجلس ایک جھوپڑی میں ہو رہی ہے، نظر کے سامان کے لیے اس کے پاس چینی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں خلوص نہیں اور وہاں خلوص ہے. تم بتاؤ حسین کو کیا پسند آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ خلوص، خلوص کے بعد نیت، نیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہے کلبر شاید سمجھنا تمہیں ہوگا. نیت سے بڑی بھی ایک چیز ہے، نیت سے بڑی بھی ایک چیز ہے، نیت سے بھی ایک بڑی چیز ہے جس کا نام ہے ولایت. میں نے مجلس پڑھ دی تمہارا درمیان. ولایت. اگر نیت اچھی ہے، علی کو مانتے ہو مگر وہ نہیں مانتے جو محمد مانتے ہیں. تو ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. پریکٹیکلی دکھا دوں تاکہ موضوع آگے چلے. پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں. دیکھو عبادتوں میں نماز سب سے بلند، نماز میں سجدہ سب سے بلند. یہ سجدہ بھی کم ہو جائے گا اگر پڑھنے والا سفر میں چلا جائے. عبادتوں میں روزہ سب سے بلند، روزے میں رمضان سب سے بلند، رمضان میں کچھ خاص دن سب سے بلند. اسی دن بیمار پڑ جاؤ حکم خدا اڑ جائے گا. دولت نہیں ہے زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، خمس کنارے ہو جائے گا. پیسہ نہیں ہے حج کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر عبادتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن تمہارا 5واں امام کہتا ہے ایک ہی چیز ہے ولایت. نہ جیتے ختم ہوگی، نہ مرتے ختم ہوگی، نہ سانسوں میں ختم ہوگی، نہ راتوں میں ختم ہوگی، نہ دنوں میں ختم ہوگی، نہ بازار میں، نہ دربار میں، نہ صحرا میں. اسی لیے تو ہمارا ایمان کبھی نہیں بدلتا. ہم دربار کے باہر بھی علی، دربار کے باہر بھی ہماری زبان پر یا علی ہوتا ہے، دربار کے اندر بھی ہماری زبان پر یا علی ہوتا ہے. ایمان نہیں بدلتا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ عبادتوں کی قضا ہے، ولایت کی کوئی قضا نہیں ہے. کوئی قضا نہیں ہے ولایت کی. اور ایک جملہ کہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سیاست سے انکار نہیں ہے، بڑی واجب چیز ہے.
اور بہت اچھی چیز ہے، آپ کو کرنا چاہیے، گھر میں نہیں کرنا چاہیے، پارٹی میں جا کے کرنا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بہنوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، عزیزوں میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو موقع ملے ہندوستان کی پارٹیوں میں سیاست کرنے کا، ضرور کیجئے سیاست، برا نہیں ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اسے لوگوں نے بدنام کیا ہے، بدنام لوگوں نے اسے بدنام کیا ہے، ورنہ سیاسی دنیا میں اگر ایشیا میں 10 نام مجھے گناؤ گے نا تو اس میں 4 شیعہ ہیں۔ کبھی اسٹڈی نہیں کیا ہے تم نے؟ ذرا سا زمین سے اوپر اٹھ کے دیکھا کرو غور سے، سیاست کی دنیا میں جہاں 200 کروڑ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور 200 کروڑ لوگ کئی گروپ میں بنے ہوئے ہیں، اور ان گروپ میں 10 بڑے لیڈر ہیں، 10 بڑے لیڈر، تو ان 10 بڑے لیڈر میں 4 شیعہ ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، کچھ لوگ سیاست میں رہ کے بھی لیڈر نہیں ہیں، وہ سیاست چھوئے بنا بھی لیڈر ہیں، چھوئے بنا بھی لیڈر ہیں، انہیں پوری دنیا لیڈر مانتی ہے۔ کمال ان کا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے کسی سے ملنے نہیں جاتے، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ آپ پوپ کو دیکھیے، آپ کے آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے عراق میں ان کے دفتر میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر باعزت سے ملنے جانے میں بے عزتی محسوس نہیں کرتا۔ بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کا، مل جل کے درود پڑھو محمد واہ۔ اور بس جلدی موضوع ختم کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا آپ میں؟ جب ولایت کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ میں یقین آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ ہاں، ولایت کے پاس آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ شیعہ کا 5 سال کا بچہ ہو یا 85 سال کا بوڑھا، یادداشت ٹھیک ہو یا یادداشت خراب ہو گئی ہو، خدا کی قسم ٹھوکر لگنے کے بعد صرف علی کو پکارے گا۔ آئے 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 اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کیا چیز آپ میں آئے گی؟ یقین آئے گا، یقین جو آپ کی نماز کو نماز بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے روزے کو روزہ بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے حج کو حج بنا کے رکھے، یقین جو آپ کی زندگی کو زندگی بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے گھر کو گھر بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے خانوادے کو خاندان بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے بھائی چارے کو بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے سماج کو بنا کے رکھے، یقین جو آپ کے شہر کو بنا کے رکھے۔ یہ جو جنگیں شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شک کی وجہ سے ہوتے ہیں، شک کی وجہ سے۔ یہ شک جہاں جہاں جاتا ہے وہاں فساد پھیلاتا ہے شک۔ مگر اگر یقین ہو تو پھر شک دور ہو جاتا ہے۔ تم کون سی کمیونٹی کے رہنے والے ہو؟ کہا کرو ہم یقین والے لوگ ہیں۔ وہ کہے کہ یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہا کرو ہماری گنتیاں نہیں بدلتی، ہمارے ہاں پنجتن 5 ہیں تو 6 نہیں ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں بدلتا شیعوں میں۔ اور ان ساری باتوں کا خلاصہ کل کانپور میں ایک جملہ میں نے کہا، جوانوں کو ہدیہ کر کے اور ربط مصائب پہ آ جاؤں گا۔ موضوع میں نے سمجھا دیا آپ کو، خلاصہ میں نے دے دیا۔ یہ جملہ سننا امانت ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا۔
دیکھو اگر یقین ہوگا، کانفیڈنٹ ہوں گے، علم ہوگا، عقل بلند ہوگی، آپ مکمل انسان ہوں گے، تو پھر کنفیوژن کی بات نہیں کریں گے، نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے، نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، شاید تم نے نہیں سمجھا، نہ کنفیوژن پالیں گے نہ پھیلائیں گے۔ وہ سرحد کنارے، سرحد کے اس طرف ہے ایک امامہ باندھنے والا، دکھتا تو ہے چہرے سے کہ شاید ہم میں سے ہے، مگر یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ لباس تو ہمارا پہن لیا جاتا ہے، ہمارا کردار نہیں اوڑھا جا سکتا۔ آیا آیا آیا، بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا۔ جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ساتھ دینے والا، ایک ہوتا ہے مقابلہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے دشمن، ایک ہوتا ہے ساتھ جان دینے والا، ایک ہوتا ہے مخالفت کرنے والا۔ دونوں کیٹیگری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا دونوں کیٹیگری سمجھ میں؟ تو اب جملہ سننا، دودھ کتنے روپے کلو ہے؟ 60 روپے کلو ہے۔ 2 کلو دودھ منگایا، 60 روپے کا اور 60 روپے کا، اس میں ایک دودھ پھٹ گیا، پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا؟ میں نے ایک جملے میں مجلس پڑھی ہے تمہارے درمیان، پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا؟ دودھ جیسا دکھ رہا ہے، دودھ تو نہیں ہے نا، دودھ کے برتن میں ہے، دودھ تو نہیں ہے نا، اسی جگہ سے آ رہا ہے، دودھ تو نہیں ہے نا۔ کہو گے مولانا پھٹ گیا مطلب دودھ نہیں ہے، تو جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ شیعہ نہیں ہے۔ بس آخری جملہ، اپنی خطابت کے اس سفر میں 20 سال پہلے میں نے درگاہ پنج شریف دلی میں یہ جملہ پڑھا تھا۔ دیکھو حسین نے 61 ہجری میں ایک لکیر کھینچی ہے۔ وکیل صاحب آپ کو یہ جملہ بہت پسند آئے گا۔ 61 ہجری میں پوری تاریخ اسلام سمجھا رہا ہوں۔ حسین نے 61 ہجری میں ایک لکیر کھینچی ہے، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، لکیر کے اس پار بھی نماز پڑھا جا رہا ہے، پڑھی جا رہی ہے، لکیر کے اس پار بھی، لکیر کے اس پار بھی تلاوت، لکیر کے اس پار بھی، لکیر کے اس پار بھی صحابی رسول، لکیر کے اس پار بھی، لکیر کے اس پار بھی عربی بولنے والا، لکیر کے اس پار بھی، لکیر کے اس پار بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، لکیر کے اس پار بھی۔ حسین نے لکیر کھینچ کے بتا دیا کہ اب تم سے کوئی کہے میں محمد یوسف، میں محمد یونس، میں محمد ادریس، میں جاپان کا مسلمان، میں پاکستان کا مسلمان، میں ایران کا مسلمان، کہنا شجرہ مت بتا یہ کربلا کے پہلے تھا، کربلا کے بعد تو یہ بتا تو لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت رہے، سلامت رہے، مل کے حیدری۔ بس میرے عزیزان، بس میرے جوانوں، بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، یاد رکھنا خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو۔ بہت سارے لوگ آئیں گے بڑی بڑی انقلابی باتیں کرنے کے لیے،
بہت سارے لوگ آئیں گے بہت الگ الگ دین کا مفہوم بتانے کے لیے. ان کا لباس بھی یہی ہوگا جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے. شاید طریقہ بھی مجھ سے اچھا ہو, شاید گفتگو بھی مجھ سے اچھی ہو, پر میں تمہیں بتا رہا ہوں سچیت رہنا. ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں, ساودھان. اپنے عقیدے کے مکان میں گھسنے مت دینا. اپنے عقیدے کے مکان میں گھسنے مت دینا. کہنا یہ مکان ہم نے بنایا نہیں ہے, یہ مکان ہمیں ہمارے اجداد نے دیا ہے, اور اس کی اینٹیں تربیتوں سے نہیں طہارتوں سے بنی ہیں. آیتیں پڑھی جائیں گی, حدیثیں سنائی جائیں گی, الگ الگ نظریے سے آپ کو اسلام اور دین سمجھایا جائے گا. خیال رہے جس کی زندگی میں اس کی آنکھوں میں تم حسین کے لیے ایک قطرہ آنسو نہ دیکھو, اس کے 1 ٹن علم کو 1 کلو بھی جگہ مت دینا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں تمہیں, بھولنا مت جو میں کہہ رہا ہوں. کل زندہ رہوں نہ رہوں مجھے نہیں معلوم, لیکن صدیوں تک یہ جملہ یاد رکھنا. اس کے پورے وجود کے چھوٹے سے آنکھ میں اگر چھوٹا سا 1 قطرہ آنسو حسین کے لیے بہتا نہ دیکھو, تو اس کے 1 ٹن علم کو 1 کلو کی بھی ویلو مت دینا. اس لیے کہ ہم عالم کو نہیں مانتے, ہم اہل بیت کے عالم کو مانتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں فلسفہ کربلا یہ ہے, فلسفہ عاشورہ یہ ہے, فلسفہ سجدہ یہ ہے. ارے کبھی انگلی کٹاؤ دین کے نام پہ تو تمہیں فلسفے کا ہجے آ جائے کہ فلسفہ لکھا کیسے جاتا ہے. کبھی دین کے لیے قربانی دو تو تمہیں پتہ چلے کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے. تو آپ کو فرش عزا پہ آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ جو میں نے 1 گھنٹہ یا 50 منٹ جو بھی مجلس مصائب تک پوری ہوگی, یہ 200 سال پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی. 200 سال پہلے یہ کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا. درس الگ ہو اور مجلس الگ. مجلس میں صرف مصائب پڑھا جاتا ہے, صرف مصائب. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مصائب میں اگر تمہارا دل نہ روئے تو گھر جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو شہزادی سے کہ میری آنکھیں تیرے رومال سے محروم رہ گئی. کیونکہ جنہیں سیدہ کا رومال نہیں مل سکتا پھر انہیں کیا ملے گا اس شہزادی کی بارگاہ سے, جس بارگاہ میں آزاد چھوڑ دو اپنے آپ کو مصائب کے لیے. آزاد چھوڑ دو. میں تمہاری زندگی سے مثالیں دوں گا, زندگی سے. آنکھوں میں آنسو آنے کے پہلے دل کا رونا ضروری ہے. دل جب متاثر ہوتا ہے آنکھیں خود بخود روتی ہیں. آنکھیں نہ بھی روئیں تو وجود گریا کرتا ہے. تمہیں کیا پتا میرے عزیزو تمہارے آنسو کی کیا عظمت ہے؟ مجھے نہیں پتا کون آنسو کی عظمت سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے, پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس منبر کی قسم, سید سجاد تمہارے آنسو کی عزت کرتے ہیں. اس منبر کی قسم, وہ 5 سال کا امام باقر جو ان مہینوں میں اپنے بابا کے ساتھ پنڈلیوں سے پنڈلیاں بندھی ہوئی اور 900 کلومیٹر کے اس راستے میں جا رہا ہے, وہ آپ کے آنسو کا احترام کرتے ہیں. خدا کی قسم, مجھے اس منبر کی قسم, اس لباس کی قسم, رسول کی بیٹی احترام کرتی ہے, علی کی بیٹی احترام کرتی ہے, اور پتہ ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ. جزاکم اللہ. مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی, مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد نہیں ہے, مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیجئے. تم شیعہ اثناعشری ہو, تمہارے لیے سب سے مجرب عمل کیا ہے؟ سب سے مجرب عمل, فرش عزا بچھاؤ, ذاکر کو بلاؤ اور اس سے بس اتنا کہو کہ میرے حسین کی رخصتی پڑھ دے, کہ میرا مولا خیمے سے میدان کی طرف کیسے گیا. سنو,
دلی میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ رہا کرتے تھے، اہل سنت تھے، بہار کے رہنے والے تھے، مولانا قاسمی ان کا نام تھا۔ ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے میت پہ ماتم کرتا ہے اور زور سے روتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں تو نے میت کبھی گھر کے باہر دیکھی ہے؟ جوان کہتا ہاں دیکھی ہے۔ پھر تو نے میت گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی؟ کہاں دیکھا ہے۔ کہا بیٹا یہ بتا کہ جب گھر کے باہر ہوتی ہے تب رونے کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا گھر کے اندر؟ تو وہ کچھ سوچ کے کہتا ہے مولانا جب میت گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے رے میرا بیٹا، ہائے رے میرا بھائی، ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرا چچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے گریا کرتا ہے نا، وہ حسین کا اتنا نزدیک کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے سید سجاد سے کوئی کہتا ہے مولا کیسے روئیں، کیسے روئیں؟ مت بھولا کرو یہ روایتیں، رلاؤ، رونے والے کی صورت بناؤ، مت بھولا کرو۔ دیکھو کتنا تمہیں جگہ دی گئی ہے، یا رو یا رلاؤ یا رونے والے کی صورت بناؤ۔ اہل بیت خوش ہوتے ہیں، وہ جن پہ درود پوری دنیا بھیجتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے؟ کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ اپنی 35 سال کی خطابت میں 22 سال سے جملے پڑھ رہا ہوں۔ جب کہیں میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ابو حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئے۔ اس لیے جب بھی رویا کرو گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھ رہا، 2-4 جملے مصائب کے سن لو۔ جوان بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے اس سال کربلا میں گرمی بہت ہوگی۔ ہاں بس ہاں تم سمجھ گئے میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس سال کربلا میں گرمی بہت ہوگی، بتایا گیا ہے 52 ڈگری بھی ہو سکتا ہے، 54 بھی ہو سکتا ہے۔ انتظام یہ کیا گیا ہے کہ مشی میں جو زوار نکلیں گے انہیں کہا گیا ہے دن کو نہ نکلیں، گرمی بہت زیادہ ہے۔ میں نے جب سنا میرا دل رو دیا، کاش کوئی یزیدیوں کے درمیان یہ خبر پہنچا دیتا ظالموں گرمی بہت زیادہ ہے، 4 سال کی سکینہ کیسے چلے گی؟ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا تمہارے درمیان، بس 2 جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پہلی مصیبت سیدہ کا دروازہ جلایا گیا۔ تم میں سے بہت سارے سادات بیٹھے ہو، بہت سارے باعزت شیعہ بیٹھے ہو، تم سے ہاتھ جوڑ کے قلب رشید بس ایک ہی سوال کرتا ہے، بتاؤ عزت دار گھروں کی عورتیں جب دروازہ کھولتی ہیں تو خود کو پلے اور دروازے اور دیوار کے بیچ میں چھپا لیتی ہے۔
عزت دار گھروں کی عورتیں جب دروازہ کھولتی ہیں وہ پلے دروازے کے ایک حصے اور دیوار کے بیچ میں خود کو چھپاتی ہیں. بالکل زہرا نے ویسا ہی کیا تھا, خود کو چھپایا تو صحیح مگر پسلیاں توڑ دی گئی. خدا کی قسم قیامت تک اگر رو, مجھے لکھنؤ کی اس مسجد اور محراب کی قسم ہے, تم نبی کی بیٹی کی ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. جزاکم اللہ. میں تمہیں تاریخ سے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں, روایت نہیں سناؤں گا, منظر دکھا رہا ہوں. جب دفن کر لیا نا علی نے زہرا کو, جب دفن کر لیا علی نے زہرا کو, یہ دیکھو اپنا ہاتھ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا, جیسے تھکا ہوا انسان, جیسے تھکا ہوا انسان, جیسے مصیبت سے ٹوٹا ہوا انسان زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, ویسے علی نے اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا اور زمین پہ بیٹھ گئے. بیٹھ کے روضے رسول کو دیکھ کے فرمایا, مجھ سے نہ پوچھ زہرا پہ کیا بیت گئی. یا رسول اللہ, زہرا آپ کے پاس ہے, پوچھ لے امت نے کیا کیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہ علی تھے. آؤ کربلا میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں, وہ منظر بھی دیکھ لو. سنو, عرب کا دستور ہوتا تھا جب کسی کو دفن کرتے اور دفن کر کے گھر واپس آتے تو فوراً اس کے حجرے میں نہیں جاتے, کیونکہ ممکن ہے کہ بیٹا اگر آ رہا ہو تو باپ کی یادگاری دیکھ کے مر جائے. ممکن ہے کہ بھائی آ رہا ہو, دیواروں پہ ٹنگے ہوئے کپڑے دیکھ کے غش کھا کے گر جائے. اس لیے کسی دوسرے مقام پر چراغ جلاتے اور اپنے مرحوم کو یاد کیا کرتے, اس کے لیے تلاوت کیا کرتے تھے. ایصال ثواب کے لیے سورہ کی تلاوت کرتے تھے. تمہیں معلوم ہے جب شام غریبہ آ گئی, سید سجاد زمین کربلا پر بالکل ویسے بیٹھے جیسے علی بیٹھے تھے, اپنے ہاتھ کو اپنی کمر کے پیچھے رکھا, مقتل کی طرف نگاہ کی, فرمایا بابا عرب تو چراغ جلاتے تھے, انہوں نے تو ہمارا گھر جلا دیا. بابا گھر جلا دیا. بابا اگر پھوپھی بچا کے نہ لیتی, اے بابا اگر پھوپھی نہ لیتی, تیرا سجاد. ہائے کربلا, ہائے عاشورا, ہائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارہ, جتنے دور دور سے, جہاں جہاں سے مومنین مومنات, میرے جوان بچے, مائیں بہنیں بیٹیاں, جہاں کہیں سے بھی اس مسجد میں, اس علاقے میں, اس مجلس میں موجود ہوں, الہی سب کی دینی اور دنیاوی خواہشات کو پورا فرما. الہی سب کو آفات عرضی اور بلایات سماوی سے محفوظ فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ملک میں انسانیت کی حفاظت فرما. الہی ہماری خدمات کو قبول فرما. ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. الہی جو بھی بانیان مجلس اور بانیان مجلس کے مددگار ہوں, اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوں اس حسینی مشن میں شریک ہونے کے لیے, الہی ان سب کی حاجات کو پورا فرما, ان سب کی حفاظت فرما. الہی حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین.